جو لوگ ڈفرنٹ ایبلٹی کے ہوتے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم سے محروم نہیں رہیں گے. یہ ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا کراچی یونیورسٹی نے. اسکالرشپ فری شپ یہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی کے مطابق جب دنیا بھر کے فگرز وہ شیئر کرتے ہیں تو تقریباً 1 بلین ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈفرنٹ ایبلٹی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اگر ان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو وہ بھی اپنے روزمرہ کے کام بہت بہتر انداز سے سر انجام دیتے ہیں, اور یہ کرنا بھی چاہیے ایوری لیول انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. تو تعلیم کے میدان میں سب کے قدم ملے ہوں گے, سب ہم قدم, یہ ہے اس سب کا مقصد. تو اب اس کے اوپر بات بھی کر لیتے ہیں, کوشش کر لیتے ہیں ذرا آگے بڑھنے کی. پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی, ویلکم ٹو نیا دن سر. کیسے ہیں آپ؟ یہ فرمائیے گا, بہت اچھا پروگرام ہے, اس کی تفصیل بھی بتائیے, باقاعدہ آغاز کب ہوگا یہ بھی بتائیے. کراچی یونیورسٹی کی طرف سے ابھی ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ جو بھی اسپیشل پرسنس ہیں ان کے لیے ہم فری شپ دیں گے. کراچی یونیورسٹی میں یہ پالیسی پہلے بھی تھی, مگر اس سے پہلے ہم صرف بلائنڈ اسٹوڈنٹس کو فری شپ دیا کرتے تھے. پر جامعہ کراچی سمجھتی ہے جو اسپیشل لوگ ہیں ڈسیبلٹیز کے ساتھ ان تمام لوگوں کو ہم اسکالرشپ پرووائڈ کریں گے. اگر میں آپ کو بتانا چاہوں, کراچی یونیورسٹی اسپیشل پیپل کو بہت امپورٹنس دیتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں اپنے معاشرے میں ان کے ساتھ برابری کے طور پہ پیش آنا چاہیے, اور ہم ان کو بہتر مواقع فراہم کریں. کراچی یونیورسٹی کی یہ بھی پالیسی ہے کہ ہم اسپیشل پرسنس کو کوٹے کے بنیاد پہ بھی داخلہ دیتے ہیں, اور ایوریجلی ہمارے پاس ہر سال تقریباً 20 طالب علم ایسے ہیں جن کو ہم اسپیشل پرسن کی کیٹیگری کے اندر داخلے دیتے ہیں. یہ پالیسی جو اسکالرشپ کی ہے اس وجہ سے ہے کہ ڈسیبل لوگوں کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کے پازیٹیو ایسپیکٹس کو دیکھنا چاہیے, اور تعلیمی اداروں کی یہ اپروچ ہونی چاہیے کہ ہم انہیں بہتر تعلیم کے مواقع فراہم کریں. انشاءاللہ تعالی جی ایک بات بھی جاری رکھیے اور تھوڑا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے. یہ پالیسی کب سے امپلیمنٹ ہوگی؟ 2020 کے جو ہمارے داخلے ہوں گے جو کہ نومبر دسمبر میں شروع ہوتے ہیں اور جنوری کے پہلے ویک کے اندر کلاسز شروع ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی اس پالیسی کو ایگزیکیوٹ اور امپلیمنٹ ہم اسی سال سے کریں گے. اوکے, آپ نے سر کرنا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے, میں آپ سے جاننا تو یہ چاہتی تھی کہ یہ دو ہاتھ جیسے ملایا جاتا ہے نا, یہ معاملہ بالکل ایسے ہی ہے. یعنی جو اسپیشل افراد ہیں وہ فعال ہوں 100%, ہم کو یہ فرض بھی ادا کرنا ہے. دوسرے لوگوں کا رویہ, لوگوں کا انداز کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ, آپ سکھا رہے ہیں, آپ کا شعبہ یہ سکھا رہا ہے, KU یہ سکھا رہی ہے. اس کے لیے تو سہولت بھی آپ لوگ کر رہے ہیں نا, تو اب مجھے اس بار اس پر بھی کامنٹ کیجئے, اور ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے کہ اپلائی کیسے کیسے کیا جا سکے گا, اسپیشل افراد کیسے اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی بتا دیجئے. دیکھیں, اسپیشل پیپل کو پہلی بات آپ نے داخلے کے حوالے سے سوال پوچھا, تو ہمارا اشتہار آتا ہے جس کے تحت وہ داخلے کے لیے اپلائی کرتے ہیں. داخلہ لینے کے لیے وہ ریزرو سیٹس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اوپن میرٹ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ونس ان کے داخلے ہو جائیں تو وہ پھر ہمارا فائنینشیل ایڈ ڈپارٹمنٹ ہے جو ان کو اسکالرشپ پرووائڈ کرے گا. وہ سمپل ایک اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ سے, اور وہ اپنے فارم کو سبمٹ کر سکتے ہیں. اس بنیاد پر داخلے دیتے وقت جو انہوں نے فیس سبمٹ کی ہوگی وہ ریفنڈ ہو جائے گی, اور آئندہ 4 سال یا 3 سال جو بھی ان کی اسٹڈیز ہوگی وہ فری ہوگی. تو پہلی تو بات آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے کریں گے. دوسری بات, اسپیشل پرسنس کے لیے باقاعدہ خاص بلڈنگز ہونی چاہیے, اکوپمنٹس ہونی چاہیے. صرف عام رومز بنا کے ہم اسپیشل بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے. اس لیے جامعہ کراچی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم PC1 کے تحت انشاءاللہ تعالی HEC کے ذریعے ان کے لیے باقاعدہ بلڈنگز ہوں گی اور اکوپمنٹس کی ضرورت ہے جن کے تحت ہم انہیں تعلیم دے سکیں, اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد
माशरे में एक मुस्बत रोल अदा कर सकते हैं। खालिद साहब, आपने कहा बाकायदा बिल्डिंग्स होंगी, ये मैं चाह रहा हूँ थोड़ा एलेबोरेट आप कर दें, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि पीपल विद डिफरेंट एबिलिटी, तो हम तो ये जिक्र भी करते हैं कि इकट्ठे तालीम हासिल होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ ज़रूर हों, यानी एक ही बिल्डिंग, एक ही क्लासरूम, फैसिलिटीज़ सेम, लेकिन ज़ाहिर जो डिफरेंट एबिलिटी के साथ है उसको उसके अकॉर्डिंगली वहीं पर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, इंस्टेड ऑफ making another building, instead of starting a new setup for them. लेकिन anyways आप साथ मौजूद हैं, मैं नाज़रीन को एक बार फिर बता दूं, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि जो 20 माजूर अफराद हैं उनके लिए आप कह रहे थे कि वो कोटा रखा जाता है, लेकिन वो ओपन मेरिट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 2020 यानी नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी इसमें एडमिशन्स होंगे, एडमिशन के बाद वो जो है अप्लाई कर सकते हैं फ्री शिप के लिए। और आपने ये भी बताया कि PC1 के तहत HEC के जरिए आप नए सिरे से बिल्डिंग्स बनाने के बारे में गौर कर रहे हैं, क्योंकि रास्ते की सहूलत होनी चाहिए, क्लासरूम तक जाने की सहूलत होनी चाहिए, वहां पर बैठने की सहूलत होनी चाहिए, तो इसके ऊपर भी आप काम करना चाह रहे हैं। लेकिन अगेन शुएब, वही सवाल है कि स्पेशल अफराद को तालीम मिले, जिंदगी गुजारने के भरपूर मौके मिले, वो सोसाइटी में अपना रोल वैसे ही प्ले करे जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, और साथ के साथ उनका जो एक कोऑर्डिनेशन है, जो उनका कम्युनिकेशन है, वो दूसरे लोगों के साथ भी वैसे ही हो, वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ये भी जरूरी है। यानी आप उनको, अगर कराची यूनिवर्सिटी उनको वेलकम कर रही है, करती आई है, तब भी उनको अलग से नहीं बिठाया जा सकता। इस बात को मुमकिन बनाए कि टीचर्स के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, दीगर डिपार्टमेंट्स के साथ में उनका इंटरेक्शन बिल्कुल वैसा और जिस तरह किरण आप कह रही हैं, एग्जैक्टली ये जबरदस्त चीज है। और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स वहां पे जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनको भी इस बात का इदराक होना चाहिए कि जो भी आ रहा है, वो चाहे कोटे पर आ रहा है, वो चाहे ओपन मेरिट पर आ रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल विद डिफरेंट एबिलिटी, आपने उनको फैसिलिटेट करना है। अगर आपका ये काम नहीं है तो भी बतौर इंसान भी ये फैसिलिटीज हमने देनी है उनको। अगर इदारा दे रहा है, यानी यूनिवर्सिटी दे रही है, स्टूडेंट्स ने भी देना है, अपने फेलोज को फैसिलिटेट करना। एग्जैक्टली। और जब स्टूडेंट्स यहाँ से निकलेंगे, पास आउट करेंगे, मैदान अमल में जाएंगे, तो फिर उसके बाद में ही चेंज आएगा। तो ये चेंज बहुत जरूरी है। कराची यूनिवर्सिटी इसके लिए काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है, आगे भी आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी, आप हमारे साथ थे इस सिलसिले में, बहुत शुक्रिया।